السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حمل روکنے کے جائز طریقے کون سے ہیں جن میں حمل روکا جا سکتا ہے، یعنی فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے، اور کون سے ناجائز طریقے ہیں جن کو اپنانے سے بہت سخت گناہ ہوتا ہے اور یہاں تک کہ وہ قتل کے برابر گنا جاتا ہے اور اللہ کی خلقت کے اندر دخل اندازی ہے۔ دوستو پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالسر انجم، آپ دیکھ رہے ہیں رقیہ قرآنی ڈاکٹر حافظ۔ دوستو حمل روکنے کے جائز طریقے یہ ہیں کہ اگر عورت بیمار ہے، حمل لے نہیں سکتی، تو آپ حمل کے اندر وقفہ کر سکتے ہیں، بچے کے اندر وقفہ کر سکتے ہیں، یا بچے چھوٹے ہیں، بچوں کو سنبھالنا عورت کے لیے مشکل ہے، تو پھر بھی آپ بچے کو حمل کے دوران دو بچوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو لمبا کر سکتے ہیں، یعنی فیملی پلاننگ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے، جیسے ہماری ایک انوائرمنٹ بن چکی ہے کہ حمل بس دو بچے ہی ٹھیک ہیں، اگر زیادہ ہوں گے تو ان کی پڑھائی کا خرچہ، ان کا بجٹ کیسے ہوگا؟ اللہ کے بندو، جو دو بچے ہیں ان کو آپ نے کما کر کھلانا ہے، ان کو اللہ کی ذات نے سبب بنانا ہے، تو آپ نے ان کو پڑھانا ہے، آپ نے ان کی پرورش کرنی ہے۔ تعلیم اور تربیت جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، تعلیم علیحدہ چیز ہے، تربیت علیحدہ چیز ہے۔ جن لوگوں کو کم بچے ہوتے ہیں، دو بچے ہوتے ہیں، تو جیسے والدین کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی بچوں کو بہن بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ تربیت حاصل کرتے ہیں اپنے ہم عمر جو ان کے بہن بھائی ہوتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے، جو اپنے والدین سے نہیں سیکھ سکتے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ کہ ہمارا اوپر اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہماری جو 51-52% جو ہے آبادی ہے وہ ینگ ہے۔ مغربی ممالک کے اندر یہ وبال آ چکا ہے کہ وہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ بچے پیدا کریں، لوگوں کا وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے، وہ بچے پیدا ہی نہیں کرتے، یا وہ ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے سیر سپاٹے کا ٹائم ہے، ابھی بچے نہیں پیدا کرنے۔ یا بعض لوگوں کا تو ذہن ہی بن چکا ہے کہ بچے پیدا کرنا کیا کام ہے۔ وہ لوگ تو اب بہت ہی زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بچے پیدا ہونا شروع ہوئے، جو کہ انہوں کی اولڈ ایج ہے، بوڑھے لوگ ہیں، ان کے پاس ینگ بلڈ نہیں ہے۔ جن کے پاس ینگ بلڈ نہیں ہوگا وہ ملک پیچھے رہ جاتے ہیں، جن کے پاس ینگ بلڈ ہوتا ہے وہ سٹرگل کے لیے، ہارڈ ورکنگ کے لیے بہت آگے جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے کثرت اولاد پر بڑا فخر ہے، آپ اس جگہ شادی کروائیں جہاں پر کثرت اولاد ہوتی ہے تاکہ میں فخر کر سکوں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ان کا فرمان ہے، تو آپ کیسے اس کے اندر دخل اندازی کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ اب وتیرہ بن چکا ہے، یا ایک کانسیپٹ بن چکا ہے، انوائرمنٹ ہی اتنی بلڈ کی گئی ہے کہ جب کسی کے بچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہوئے شرماتا ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ مذاق کیا اڑانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا، آقا دو جہاں نے جب فرما دیا کہ میں فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے، اور ان لوگوں کے اندر شادی کرو جن کے اندر بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے، نہ کہ ہم کوئی شرمندگی محسوس کریں۔ اس میں شرمندگی محسوس کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے دوستو کسی بغیر وجہ کے حمل روکنا بہت سخت گناہ ہے، اللہ کی کاموں میں دخل اندازی ہے، اور جب کوئی مجبوری ہو، عورت بیمار ہے، بچے سنبھالے نہیں جا سکتے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے مجبوری ہے، تو پھر آپ اس کا وقفہ بڑھا سکتے ہیں، وقفہ کر سکتے ہیں بچوں کے اندر کسی جائز طریقے سے۔ یہ حمل روکنے کا جائز طریقہ ہے۔ ان باتوں پر عمل کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھتے ہوئے اللہ آپ کو ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات آپ پر اپنی رحمت، شفقت اور آپ پر عنایات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔